الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خیر خلق اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین، آج ہم حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر دو عالم نازش دو عالم سیدہ آمنہ کے لخت جگر سیدنا حضرت عبداللہ کے نور نظر حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیارے ابا جان حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور رسالت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تعلق ہے، آپ کے آخری نبی ہونے کا تعلق ہے، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک پوری امت میں ایک ہی عقیدہ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور وہ ایک ہی عقیدہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بدبخت ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ اس کا اسلام سے، نبوت و رسالت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔
بلکہ یاد رکھیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کافر تو ہے ہی، وہ مرتد تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بڑا گستاخ رسول بھی ہے، سب سے بڑا گستاخ رسول بھی ہے، کہ اس سے بڑی بے ادبی اور گستاخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کرے اور دعویٰ کرے۔ قرآن مجید کی لا تعداد آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، یہ ہر کسی نے سنی ہوئی ہے۔ اس ایک آیت کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، انشاءاللہ ہم مختلف مراحل میں یہ جو ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک جمعے میں ختم ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ لیکچر اس پہ ہم گفتگو کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مہر لگا دی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 40 ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، ولا کر رسول اللہ، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آپ تمام نبیوں میں سے آخری ہے، تمام نبیوں میں سے آخری ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مہر لگا دی ہے، کیونکہ خاتم کا معنی ہی مہر ہوتا ہے عربی زبان میں، ختم مہر کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی دستاویز لکھی جاتی ہے تو آخر پہ دستخط ہوتے ہیں، اور دستخط کے بعد اس پہ مہر لگائی جاتی ہے۔ مہر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ بعد میں لگائی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی مہر بنا کر بھیجا ہے، ختم نبوت کی مہر بنا کر بھیجا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہوتے ہوئے اب اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بے ایمان ہے، وہ کافر بھی ہے، بدبخت بھی ہے، اور واجب القتل ہے، کیونکہ جو مرتد ہوا کرتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ سب سے بڑا گستاخ رسول بھی ہے۔ تو اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پہ فرما دیا ہے۔ آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں تمام نبیوں میں سے آخری ہوں، تمام نبیوں میں سے لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اچھا ایک نکتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا آیت میں ولاکر رسول اللہ، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سے آخری ہے، تمام نبیوں میں سے آخری ہے۔ اب پہلے رسول کا ذکر کیا ہے اور بعد میں نبوت کا ذکر کیا ہے، حالانکہ رسالت جو ہے وہ خاص ہے
اور نبوت جو ہے وہ عام ہے، نبوت جو ہے وہ عام ہے، یعنی ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ یعنی آپ کے بعد تو کوئی نبی بھی نہیں آ جاتا چاہے جائے کہ کوئی رسالت کا دعویٰ کرے، حالانکہ نبوت جو ہے وہ تو عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، کہ میرے نبی کے بعد تو کوئی نبوت کا بھی دروازہ میں نے بند کر دیا ہے۔ تو نبوت جو ہے وہ تو ایک معمولی سی عظمت اور شان ہے، اس سے بڑی عظمت اور شان تو رسالت کی ہے۔ تو جب حضور کے ہوتے ہوئے کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں تمام نبیوں میں سے آخری ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہ سرکار نے مور خود لگا دی ہے، فرمایا میرے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ آگے میرے نبی نے فرمایا لا نبی بعدا ولا رسول بعدا، کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔ نبوت کی جو عمارت ہے نا، اس کی آخری اینٹ ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کوئی آدمی جیسے کوئی مکان بناتا ہے، عمارت بناتا ہے، عمارت بڑی خوبصورتی، ہر لحاظ سے وہ خوبصورت ہے، مکمل ہے، اس کے فرش بھی مکمل ہے، اس کے تیاری بھی مکمل ہے، اس کے اوپر ڈیکوریشن، آرائش اور زیبائش وہ بھی ساری مکمل ہے، ہر طریقے سے مکمل ہے، لیکن اوپر کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ۔ تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا ہے اس کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ بڑی عالی شان عمارت ہے، بڑی خوبصورت عمارت ہے، لیکن اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو پھر دنیا میں اس عمارت کی کوئی مثال نہ ملتی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو نبوت اور رسالت کی عمارت قائم کی تھی، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور جیسے جیسے نبی آتے گئے وہ اپنی اس عمارت کا جہاں پر ان کی جگہ تھی وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس نبوت اور رسالت کی آخری اینٹ ہوں۔ تو جب میں آ گیا، میں اپنی جگہ پر ایڈجسٹ ہو گیا، اب میرے بعد کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں عمارت کی نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ اس لیے عزیزان گرامی، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی اور رسول کی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، دین مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پہلے نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا ہے، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی جان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے نہیں لیا. نبی آئے، ان کو لوگوں نے قتل بھی کیا، لوگوں نے ان کو مارا بھی، بلکہ قرآن مجید میں یقتلون النبیین بغیر الحق، کئی نبیوں کو ان لوگوں نے ناحق قتل کر دیا تھا. لیکن وہ کیوں قتل ہوئے؟ ان کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت کی کیوں ضرورت پیش نہ آئی؟ کیونکہ نبوت کا دروازہ کھلا تھا. وہ چلے جاتے، ان کی جگہ پر کوئی اور آ جاتا، وہ چلے جاتے، ان کی جگہ پر کوئی اور آ جاتا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی قرآن میں ایک حکم بھی نازل فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبیوں کی جان کی حفاظت میں نے اپنے ذمہ نہیں لی تھی، لیکن جب تجھے بھیجا ہے تو اب تیری جان کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اور دنیا کا کوئی سورما، کوئی بدبخت تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں کہ محبوب پہلے نبیوں کے بعد تو نبوت کا دروازہ کھلا تھا، لیکن جب تو آیا ہے تو تیرے ساتھ ہی میں نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بھی بند کر دیا ہے. اب جب تیرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس لیے محبوب تیری جان کی حفاظت میرا ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یہ واحد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کی جان کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے. دوسرے نمبر پہ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں، ہر نبی پر وہی نازل فرمائی ہیں، فرمان نازل فرمائے ہیں. لیکن کسی بھی کتاب یا صحیفے کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا. یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ نبی دنیا میں موجود رہے وہ اپنی اپنی کتاب اور صحیفے کی حفاظت کرتے رہے. لیکن جیسے ہی وہ نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے ساتھ ہی لوگوں نے ان کتابوں کے اندر، ان صحیفوں کے اندر رد و بدل کر دیا، تعریف کر دی، تعریف کر دی. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لانے والے ہیں، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی. یہی وجہ ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب بھی سلامت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی زبان کون سی تھی، وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی. لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، تعریف کر دی، احکام بدل دیے، حالات و واقعات بدل دیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عطا کیا تو ساتھ ہی ایک حکم بھی نازل فرمایا وہ پہلے نبی تھے محبوب، جب ان کو کتابیں دیتا تھا نا تو ان کی حفاظت بھی انہی کے ذمے ہوا کرتی تھی، وہ خود ان کتابوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. لیکن محبوب تجھے بھی کتاب دے رہا ہوں، لیکن تجھے اس کتاب کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اس کتاب کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. محبوب قرآن بھی ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے.
تو یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک کوئی ماں کا لال اس قرآن مجید کی زبر سے زیر نہیں کر سکا، زیر سے پیش نہیں کر سکا۔ مفہوم تو بڑے دور کی بات ہے، آیات کی تحریف تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا تو کسی کو اعراب تبدیل کرنے کی بھی جرت نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ کتاب عارضی نہیں ہے، اب اس کتاب نے قیامت تک چلنا ہے۔ کہ جس طریقے سے میرا محبوب آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد جس طریقے سے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے اب قرآن کے بعد اور کوئی کتاب آسمان سے اترنے والی نہیں ہے۔ اب قیامت تک اسی کا سکہ چلے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح محبوب کی جان کی حفاظت کا ذمہ لیا، محبوب پر اترنے والے قرآن کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا۔ اور تیسرے نمبر پہ جب دین کی باری آتی ہے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب شریعت بنایا ہے، دین عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کسی بھی نبی کے دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا، نہ اس کی تکمیل کا ذمہ لیا ہے، نہ اس کا وعدہ کیا، نہ اعلان کیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب چونکہ تو آخری نبی ہے، تیری کتاب آخری کتاب ہے، اور تیرا دین آخری دین ہے، تیرا دین آخری دین ہے، تو محبوب اب میرے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ تیرا ہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، اگر کسی دین کی عزت اور عظمت اور اس کی وقت ہے تو وہ محبوب صرف تیرا دین ہے، دین اسلام ہے۔ اور یہ لوگ کوشش کریں گے اس دین کو بھی مٹانے کی، جس طرح پہلے دینوں میں رد و بدل انہوں نے کیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام ہے۔ کہ پیارے حبیب جس طرح پہلے ادیان میں لوگوں نے تعریف کی، رد و بدل کیا، ان ادیان میں انہوں نے تبدیلیاں کی، محبوب یہ تیرے دین میں بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن محبوب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس دین کی حفاظت کا بھی ذمہ میں نے خود لیا ہوا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن محبوب میرا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، محبوب میرا وعدہ ہے کہ میں خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا، اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا۔ وَلَوْ كَارِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسندی کیوں نہ کریں۔ تو پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، سبحان اللہ، کہ محبوب وہ جو تجھ سے دین کی تکمیل کا میں نے وعدہ کیا تھا، اس کی حفاظت کا میں نے وعدہ کیا تھا، محبوب آج اس دین کی تکمیل کا دن آ گیا ہے۔ وہ دین جس کا پرچار ہر نبی نے کیا تھا، وہ دین جس کی تبلیغ ہر رسول نے کی تھی، اپنا اپنا کام ہر کوئی کر کے چلا گیا اپنے اپنے وقت میں، لیکن کسی نبی کے
دور میں وہ دین مکمل نہیں ہوا. کیوں کہ ابھی نبوت کا دروازہ جو کھلا تھا، اس لیے دین کیسے مکمل ہوا؟ تو محبوب جب تو آ گیا ہے تو چونکہ تجھ پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، تو محبوب اب تو نے اس دین کی تکمیل کا صحرا میں نے تیرے سر پہ سجا دیا. اب یہ دین تیرے دور میں مکمل ہوگا اور تیرے ہاتھوں سے مکمل ہوگا. اور محبوب میں اعلان کرتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ محبوب آج کے دن میں نے تیرے لیے تیرے دین کو مکمل کر دیا. تو ایمان سے بچائیں کہ جب بتائیں کہ جب دین مکمل ہو جائے تو اس میں کسی قسم کی اور کوئی گنجائش کی رمق باقی ہوتی؟ نبوت بھی مکمل ہو گئی، شریعت بھی مکمل ہو گئی، کتاب بھی مکمل ہو گئی، وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محبوب میں نے نبوت اور رسالت کے حوالے سے اپنی جو نعمتیں نازل کرنی تھی محبوب، اب تو چونکہ آخر میں آیا ہے تو میں نے تجھ پر ساری نعمتیں بھی اپنی مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور محبوب میں نے تیرے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، تیرے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو پتا چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا وہ بھی آخری کلام دیا، جو شریعت دی وہ بھی آخری شریعت دی، جو کتاب دی وہ بھی آخری کتاب دی، اور جو دین دیا وہ بھی آخری دین دیا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں نا، اسی طریقے سے تم آخری امت ہو، کہ جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے تمہارے بعد قیامت تک کوئی اور امت نہیں آ سکتی. کیونکہ امت تو نبی کی ہوتی ہے، جب نبی نے نہیں آنا تو امت کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس لیے جس طریقے سے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اسی طریقے سے حضور کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی اور امت کے آنے کا بھی دروازہ بند کر دیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو حضور کے جو غلام ہیں، حضور کی امت جو آخری امت ہے. تو اس لیے عزیزان گرامی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ وہ بدبخت ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا گیا تھا نا، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بھی ارشاد فرما دیا، دوسری جگہ پر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ جب دین کی حفاظت کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ محبوب ان لوگوں کو بتا دیں کہ قرآن کے بعد اب یہ کس دین پر ایمان لانے والے ہیں، کس بات پر ایمان لانے والے ہیں. جب قرآن آ گیا تو اب قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، کوئی اور فرمان نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ صرف قرآن مجید کی بات مانیں، صاحب قرآن کی بات مانیں. اور عزیزان گرامی اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت سارے ناموں سے نوازا ہے، بہت سارے ناموں سے نوازا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام بیان فرما رہے تھے. آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حامد بھی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے احمد بھی بنا کر بھیجا ہے،
اور آخر میں سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حاشر بھی بنا کر بھیجا ہے، اور آخر میں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے عاقب بھی بنا کر بھیجا ہے۔ عاقب، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور عاقب کا کیا معنی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوا کرتا ہے جس کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہ آئے۔ عاقب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بعد کوئی اور نبی۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے عاقب بھی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا مطلب کہ اب قیامت تک میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا، کیونکہ میں عاقب ہوں، میں عاقب ہوں، میں سب کے آخر میں آیا ہوں۔ اب میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا، کیونکہ عاقب کا معنی یہ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ جس کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اور پھر آگے سرکار نے فرمایا، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ سرکار نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اول الانبیاء آدم، کہ تمام نبیوں میں جو پہلے نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، یعنی نبوت کا آغاز کس نبی سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا بھی آغاز ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا بھی آغاز ہوا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ذر اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد، سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ذر تمام نبیوں میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور تمام نبیوں میں آخری نبی آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ آدم علیہ السلام سے جس نبوت کا آغاز ہوا تھا اس کا اختتام مجھ محمد پر ہو گیا ہے۔ جس دین کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اس دین کی تکمیل مجھ محمد پر ہوئی ہے۔ جس وحی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اس وحی کا اختتام مجھ محمد پر ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانا نبی بعدی، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو اگر نبی ہوتا میرے بعد، تو سرکار نے ان کا نام بھی بتا دیا، فرمایا لکانا عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور اللہ نے کسی کو نبوت عطا کرنا ہوتی تو میں اس کا نام بتا دیتا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا اور ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ سارے بولو نا، عمر بن خطاب ہوتے۔ تو چونکہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب میں آخری نبی ہوں، لہذا عمر بن خطاب کو نبوت نہیں ملی، کیونکہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ فرمایا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر نبوت کی لسٹ میں کسی کا نام شامل ہے تو وہ عمر کا نام شامل ہے،
اور میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو عمر کو ملتی، تو چونکہ میں آخری نبی ہوں لہذا عمر کو نبوت نہیں ملی۔ اب عزیزان گرامی ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً سوائے اکا دکا کے ہر نبی کا بیٹا آگے نبی بنا ہے، ہر نبی کا بیٹا آگے نبی بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو نبوت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی، وہ نبی تھے۔ عزیزان گرامی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، آپ نے سنا ہوا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا لیکن بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا، بچپن میں ہی۔ اب یہ تو اولاد والے جانتے ہیں نا کہ بیٹا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو والدین پہ کیا گزرتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا افسوس ہوا، رنجیدہ ہوئے، لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بھی بات بھی کہہ دی، فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے کر واپس کیوں لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اس کی یہ حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیّ، کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ سچا نبی ہوتا، وہ سچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی نبوت ریکمینڈ کر دی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتا، زندہ رہتا تو وہ کیا ہوتا، صدیق النبی، وہ سچا نبی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کیوں بلایا کہ محبوب میں نے تجھ پر نبوت اور رسالت مکمل کر دی ہے، تجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب محبوب اگرچہ تجھے بیٹا دیا ہے، وہ دیا اس لیے تھا کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، محبوب ساری نعمتیں بھی تجھے عطا کرنی ہیں، اور اپنے اس قانون کو بھی نہیں توڑنا کہ چونکہ اگر آپ کا بیٹا بڑا ہوتا آپ کے سامنے اور اسے نبوت نہ ملتی تو محبوب یہ تیری شان کے خلاف تھا، یہ تیری شان کے خلاف تھا۔ کیوں کہ محبوب میرا اصول یہ ہے کہ میں نے پہلے نبیوں کو جتنے کمال عطا فرمائے تھے، جتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی اور جتنے اپنی رحمتوں کا نزول کیا تھا، ان کو انفرادی طور پہ عطا کی تھی نعمتیں اپنی، تو محبوب جو انفرادی نعمتیں ان کو الگ الگ عطا کی تھی، محبوب وہ ساری نعمتیں اکٹھی کر کے تیری ذات میں رکھ دی تھی، اور جو کمال تمام نبیوں کو میں نے انفرادی طور پہ عطا کیے تھے، محبوب وہ سارے کمالات اکٹھے کر کے تیری ذات میں رکھ دیے تھے۔ اگر محبوب تیرا بیٹا تیرے سامنے جوان ہوتا اور اسے نبوت نہ ملتی تو پھر لوگ کہتے کہ پہلے نبیوں کی اولاد تو نبی ہوا کرتی تھی، اس نبی کی اولاد نبی کیوں نہیں ہوئی؟ محبوب اس لیے میں نے تجھے بیٹا دیا بھی ہے اور دے کے پھر واپس بھی لے لیا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں
مصطفیٰ کے بارے میں یہ سوال پیدا نہ ہو. تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی. اس لیے عزیزان گرامی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے یہ کوئی معمولی اور عام بات نہیں ہے. اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دور میں عزیزان گرامی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا تھا، قرآن مجید کی آیات حالانکہ وہ پہلے نازل ہو چکی تھی اور صحابہ کرام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اتنا غم تھا کہ وہ غم سے نڈھال تھے. تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیات، حالانکہ ان صحابہ نے پہلے یہ آیت پڑھی بھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کی تلاوت کی ہوئی تھی، سنی بھی ہوئی تھی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ہمارے سامنے تلاوت کی نا، تو ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ قرآن کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہے اور ہمارے لیے نازل ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، بعد کا ذکر نہیں کیا، پہلے کا ذکر کیا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اگر جس طریقے سے پہلے نبیوں کو شہید کیا گیا تھا یا ان کا وصال ہو گیا تھا، تو اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو جائے تو کیا خیال ہے، تم سرکار کی نبوت کو چھوڑ دو گے؟ تم سرکار کی نبوت سے منحرف ہو جاؤ گے؟ تو آگے ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر تم پھر جاؤ گے نا، سرکار کی نبوت کو چھوڑ دو گے تو اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے. تو عزیزان گرامی اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک قائم اور دائم ہے. آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک قائم و دائم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو ان کی سر کو بھی پتہ ہے کس نے کی تھی؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاجدار صداقت نے ان کا ایسا کلا کما کیا کہ رہتی دنیا تک نسلیں یاد کریں گی کہ مصطفیٰ کے بعد جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے علم بردار تھے ختم نبوت کے. وہ مسلمہ کذاب جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود انسی مصطفیٰ کی موجودگی میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. طلحہ بن خویلد اس نے حضور کی موجودگی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. ایک عورت تھی سجا بنت حارثہ، عورت نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ایسا کاری وار کیا کہ اس کے بعد کسی بدبخت کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہ ہوئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو جنگ یمامہ ہوئی ہے نا، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے،
سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے جنگ یمامہ، اور وہ جنگ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ ایک طرف مسلمانوں کا عظیم لشکر تھا اور دوسری طرف نبوت کا جھوٹا دعوے دار اس کی فوج تھی۔ مسلمانوں کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، سب سے زیادہ نقصان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی غزوات میں گزری ہے، لیکن جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ 200 کچھ تھے۔ 27 غزوات میرے مصطفیٰ نے لڑے ہیں جن میں خود شرکت کی ہے، اور جو چھوٹے سرایہ ہیں، چھوٹی چھوٹی مہمات ہیں، ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے باوجود یعنی 27 جنگیں حضور نے خود لڑی ہیں جن میں خود کمان سپہ سالاری کی ہے آپ نے، اور جو سریے ہے نا جس میں حضور نے شرکت نہیں کی، مہمات ہے وہ تو سینکڑوں میں ہیں۔ تو 212 یا 13 یہ شہداء ہوئے ہیں تاریخ اسلام میں۔ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں، لیکن وہ ایک جنگ جو نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف لڑی گئی تھی، اس میں 1400 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ کس لیے ہوا ہے؟ مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے۔ تو مسلمان جن کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے، وہ مصطفیٰ کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس وقت کے بعد ایک اور بر صغیر کے اندر ایک بدبخت نے سر اٹھایا جس کو مرزا قادیانی کہا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، جو حشر ان کا ہوا تھا، اس بدبخت کو ہمارے اصل میں مسلمانوں نے تو جو علماء تھے انہوں نے تو اپنا حق ادا کیا تھا، لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا کہ انہوں نے مصطفیٰ کی ناموس پر، مصطفیٰ کی عظمت پر اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ کی ختم نبوت پر انہوں نے پہرا نہیں دیا۔ اور یہ جو ان کو کافر قرار دیا گیا تھا، اقلیت قرار دیا گیا تھا، یہ عوام مسلمان عوام اور علماء کرام کی اپنی ذاتی کاوش تھی جس کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ ختم نبوت کا موضوع یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس لیے میں نے یہ شروع کیا۔ انشاءاللہ 2-3 جمعے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔